سورہ بقرہ کی آیات نمبر 102۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لو كانوا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور انہوں نے اس چیز کا اتباع کیا جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ہاں مگر شیاطین کفر کیا کرتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ آدمیوں کو بھی اس جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور اس سحر کا بھی انہوں نے اتباع کیا جو دو ان فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا بابل شہر میں، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، اور وہ دونوں کسی کو نہ بتلاتے جب تک یہ نہ کہہ دیتے ہمارا وجود بھی ایک امتحان اور آزمائش ہے، سو تو کہیں کافر مت بن جائیو۔ سو بعض لوگ ان دونوں سے اس قسم کا سحر سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعے سے کسی مرد اور اس کی بیوی میں تفریق پیدا کر دیتے تھے، اور یہ ساحر لوگ اس کے ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر خدا ہی کے حکم سے، اور ایسی چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو ان کو خود ضرر رساں ہیں اور ان کو نافع نہیں ہیں، اور ضرور یہ یہودی بھی اتنا جانتے ہیں کہ جو شخص اس کو اختیار کرے ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز جس میں وہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں۔ کاش ان کو اتنی عقل ہوتی، اور اگر وہ لوگ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو خدا تعالیٰ کے ہاں کا معاوضہ بہتر تھا، کاش ان کو اتنی عقل ہوتی۔ گزشتہ نشست میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ یہودیوں نے جہاں ان کے اور جرائم بہت سارے ہیں، وہاں ایک جرم ان کا بہت بڑا یہ ہے کہ انہوں نے تورات کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا اور اس کی بجائے جادو کے اندر مشغول ہو گئے۔ جادو جو کہ لایعنی اور وحیات، اور بعض اوقات بلکہ بسا اوقات کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ جادو شیاطین اور خبیث ارواح جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنے کا اور ان سے مدد مانگنے کا نام ہے۔ اس کے اندر جس قدر انسان جو ہے وہ کفر کے قریب ہوتا ہے، خیر سے دور ہوتا ہے، اسی قدر وہ ان شیطانی اعمال میں مؤثر ہوتا ہے۔ تو جادو جو ہے اس کی اعلیٰ قسم ہے۔ تو یہودیوں نے بجائے اس کے کہ تورات اور انجیل پر عمل کرتے، تورات پر عمل کرتے، اس کی بجائے ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے۔ حالانکہ اگر اپنی کتاب پر عمل کرتے تو اس کا نتیجہ ان کو دنیا کی میں بھی کامیابی ملتی، سکون ملتا، اطمینان ملتا، اور آخرت بھی ان کی سیدھی ہو جاتی۔ لیکن اس کے باوجود جو انہوں نے ایک شعبدہ بازی اور مزے کے لیے اور چکر بازی کے لیے یہ راستہ اختیار کر لیا، تو کس قدر بے وقوفی کا کام کیا۔
اسی لیے آیات کے آخر میں فرمایا کہ یہ انہوں نے سودا کیا ہے تورات کو چھوڑ کر جادو کو لینے والا. یہ ایک سودا ہے لیکن بہت بڑا خسارے والا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جادوگر اور جادو یہ کسی فائدے کی چیز نہیں ہے. اس سے نقصان تو ہو سکتا ہے لیکن نقصان بھی اس کا محدود ہے. بہت زیادہ اس سے کوئی وہ نقصان نہیں کر سکتے کسی کا. ہاں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جو اس سے اثر ہے وہ ہو جاتا ہے، اور وہ بھی فرمایا کہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کیونکہ کائنات کے اندر جو بھی اچھا برا، بیماری، صحت، شفا وغیرہ مل رہی ہے وہ سب اللہ کے حکم سے ہے. اللہ کے حکم سے خارج کچھ نہیں ہے. اور جادوگر کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی اگر کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے بڑھ کر نہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی خدا کی خدائی سے اور اس کی قدرت سے آگے بڑھ کر کچھ کام کر رہے ہوں، ایسا نہیں ہے. ہاں یہ جو ان کا جادو تھا، جو یہودیوں نے جس کو اختیار کیا تھا، اس کے ان کے پاس دو سورس تھے، دو ذریعوں سے ان کے پاس آیا تھا. ایک تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو شیاطین اور جنات نے کچھ ایسے کلمات، کچھ ایسی چیزیں بنا لی تھیں کہ جن کے ذریعے سے وہ کچھ نہ کچھ اثر ڈال لیا کرتے تھے. جادو کی ایک صورت یہ تھی. اور یہ دراصل کلمات جو ہوتے ہیں یہ مؤثر ہوا کرتے ہیں. یہ بھی ایک بات جو ہے وہ سامنے رکھنے کی ہے، ذہن میں رکھنے کی ہے کہ کلمات کا اثر ہوتا ہے، اچھے کا بھی برے کا بھی. کچھ تو ہمیں بالکل واضح طور سے محسوس ہوتے ہیں. کسی آدمی کو آپ جو ہے اچھی بات کہتے ہیں تو اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، حالانکہ آپ نے اس کو کچھ نہیں کیا. اور اگر اس کو تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ کر دیں اور اس کے ساتھ کوئی جو ہے بدتمیزی کی بات کر لیں تو اس کے اندر اس کا برا اثر اس کے ذہن پر پڑتا ہے. تو ایک اثر تو یہ ہمارے سامنے ہے. اس کے علاوہ بھی کلمات، مثلا دم ہے، قرآن پاک کی آیات ہیں، شفا کی آیات ہیں، ان کے اندر ایک اثر ہوتا ہے. اور وہ اثر کیسے ہوتا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اثر بہرحال ضرور ہے. یہ تو مجربات میں سے ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے کچھ ایسے کلمات بھی ہیں جن کے برے اثرات ہیں، کیونکہ اچھے کلمات جو ہیں وہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں اور اللہ کی برکت کو متوجہ کرتے ہیں، اور برے کلمات جو ہیں وہ شیاطین کو اور شیاطین کی ارواح کو اور ان کی نحوستوں کو اور خباستوں کو متوجہ کرتے ہیں. تو اس لیے ان کا اثر ادھر ہوتا ہے. تو جادو کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگ پھر جو بھی آگے ان کے اعلیٰ بالا جتنے بھی کام ہیں وہ کیا کرتے ہیں. تو شیاطین جو ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ کام کیا کرتے تھے. اور لیکن یہودیوں نے بجائے اس کے کہ اس بات کو تسلیم کرتے کہ یہ شیطانی کام ہے، اس کے بجائے انہوں نے کہہ دیا کہ دراصل یہ کام تو سلیمان علیہ السلام کا تھا، اور ان کی جو حکومت تھی وہ بھی گویا کہ جادو کے سرے پر قائم تھی. حالانکہ جادو کے سرے پر ایسے اتنے بڑے کام ہو ہی نہ سکتے. علماء نے یہ لکھا ہے کہ جن کے جادو کے بارے میں جو زیادہ تحقیقات بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو امور سلطنت ہوتے ہیں ان میں جادو کا اثر ہوتا ہی نہیں ہے، ورنہ دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے. یعنی یہ جادو کا جو اثرات ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں، محدود دائروں میں رہتے ہوئے کچھ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جادوگر جو کچھ بھی کرنا چاہے کر لے، ایسا نہیں ہوتا. تو امور سلطنت میں تو بالکل اس کا اثر ہوتا ہی نہیں ہے. تو جب امور سلطنت میں حکومتی کاموں میں اثر ہی نہیں ہو سکتا، بادشاہ پر بھی جادو کا اثر نہیں ہوتا. یہ بھی طے شدہ چیز ہے کہ آپ جادو سے چاہیں کسی بادشاہ کو کوئی بندہ مارنا چاہے، گرانا چاہے، اس پر اثر ہوتا ہی نہیں ہے سرے سے اس کا. تو سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ پوری سلطنت ان کی جادو پر کیسے کھڑی ہو سکتی تھی. تو ایک تو یہ بھی ان کی فن سے ناواقفیت بھی ہے اور بیوقوفی بھی ہے اور حماقت بھی ہے کہ اپنے الٹے فعل کو سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا، کیونکہ جادو تو کفر ہے. اور میں کہ سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر تھے، وہ کیسے بھلا کفر کو اختیار کر سکتے ہیں. ہاں شیاطین کیا کرتے تھے یہ کام، لوگوں کو بھی سحر سکھایا کرتے تھے. لوگوں کے ساتھ چونکہ اس وقت ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا تو اس لیے لوگوں کو وہ سحر اور جادو سکھا دیا کرتے تھے. تو ایک سورس تو یہ تھا، ذریعہ یہودیوں کے جادو سیکھنے کا یہ ہوا. اور دوسرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے میں بابل شہر جو تھا، نمرود کا شہر مشہور ہے، اس کے اندر 2 فرشتوں کو نازل کیا تھا. اور اب ان 2 فرشتوں کے بارے میں
جو ہے وہ باتیں مختلف قسم کی مشہور ہیں، تفسیر کی کتابوں میں بعض لوگوں نے نقل کر دی، جن میں سے ایک بات وہ ہے جو زہرہ تارے کی نسبت سے مشہور ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ بات یہ ہے جو مشہور ہے، چلو اس کو بیان کر دیتے ہیں، لیکن غلطی واضح کرنے کے لیے ویسے وہ قصہ ہے نہیں، ایسے ہے نہیں۔ وہ مشہور یہ ہے لوگوں میں کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے مخلوق پیدا کی ہے، جو انسان، یہ تو بڑے کام خراب کر رہا ہے دنیا میں جا کے۔ آپ نے تو اس کو کہا تھا کہ بڑا میں اچھی مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس کے اندر جو میں نے صلاحیتیں رکھی ہیں گناہ کی طرف جانے کی، اگر تمہارے اندر ہوں تو تم اس سے زیادہ بڑھ کر کرو، وہ تم سے پھر بھی اچھا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں ایسے کریں گے۔ تو ان سے یہ کہا گیا کہ اچھا تم ایسا کرو، اپنے جو سب سے زیادہ تمہیں نیک اور پارسا بندہ فرشتے لگتے ہیں وہ 2 دے دو۔ تو انہوں نے ہاروت اور ماروت 2 فرشتے دے دیے، تو ان کو زمین پر بھیج دیا گیا، لیکن ان کے اندر جو انسانی خواہشات تھی وہ بھی رکھ دی گئی۔ تو وہ جناب لوگوں کو جادو بھی سکھاتے تھے، اور جو ہے وہ ایک عورت پر فریفتہ ہو گئے، اور عورت سے انہوں نے اپنی خواہش پوری کرنے کا تقاضا کیا، تو اس نے کہا کہ میں پوری نہیں کرنے دوں گی جب تک کہ تم مجھے اسم اعظم نہیں بتاؤ گے کہ جس کی برکت سے تم آسمان پر چڑھتے ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو ہم نہیں بتا سکتے۔ تو اس نے کہا اچھا پھر یہ ہے کہ یا تو جو ہے وہ شراب پیو، یا جو ہے وہ زنا کرو، یا قتل کرو، یا شرک کرو، ان 4 کاموں میں سے کوئی ایک کام اختیار کرو۔ تو انہوں نے اپنے لحاظ سے سوچا کہ سب سے ہلکا گناہ جو ہے وہ تو شراب ہے ان میں، تو انہوں نے وہ پی لیا، اور پینے کے بعد جب شراب پی لی تو اس کے بعد زنا بھی ہو گیا، قتل بھی ہو گیا، اور شرک بھی ہو گیا۔ اور اسی جو روایات میں جو مشہور یہ ہے کہ اسی جو نشے کی حالت میں اس نے ان سے جو ہے وہ اسم اعظم بھی جان لیا، اور اس کے بعد اس کو پڑھ کر جو ہے وہ آسمان پر چلی گئی اور زہرہ تارہ بن گئی۔ اور وہ جو 2 ہاروت اور ماروت تھے، وہ ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہیں اب آخرت کی سزا چاہیے یا دنیا کی؟ تو انہوں نے کہا کہ آخرت کی سزا تو لمبی ہے، دنیا کی سزا ٹھیک ہے۔ تو ان کو ایک گہرے کنویں کے اندر جو ہے الٹا لٹکا دیا گیا۔ یہ قصہ مشہور ہے، لیکن یہ قصہ بالکل غلط ہے، سرے سے غلط ہے۔ اس قصے کو بھی بیان صرف اس لیے کر دیا گیا تاکہ ہمارے سامنے آ جائے، ورنہ اس قصے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ یہ 2 فرشتے تھے، واقعتاً فرشتے تھے، لیکن ان کو اللہ نے جو دنیا میں نازل کیا تھا وہ لوگوں کو صرف جادو کی اور معجزے کا فرق بتانے کے لیے نازل کیا تھا۔ جیسے پچھلی مجلس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ لوگ جو ظاہر بین ہوتے ہیں، کوتاہ نظر ہوتے ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کے معجزے میں اور جادوگروں کے شعبدے میں، شعبدہ بازی میں فرق نہیں کر پاتے، اور ظاہراً مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ جبکہ جادوگروں کا جادو جو ہے وہ اسباب طبیعیہ، جو اس کائنات کے اندر خفیہ اسباب ہیں، کچھ ظاہری اسباب ہیں، کچھ خفیہ اسباب ہیں۔ جادو کا تعلق اسباب خفیہ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وہ اس کائنات کے اندر ہی کی چیز ہوتی ہے، کوئی وہ باہر کی جو ہے نا فزکس کے اندر کی ہوتی ہے، میٹا فزکس نہیں ہوتا وہ۔ تو وہ اس کے یہ فرق بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان 2 فرشتوں کو نازل کیا، اور ان کو جادو کا جو ہے نا طریقہ بتا دیا، کیونکہ فرشتے اول تو مکلف ہی نہیں ہیں، انسانوں کی طرح ان کی طرف احکامات متوجہ نہیں ہوتے، وہ تو اور مخلوق ہے، انسانوں کی طرح جائز ناجائز حلال حرام کی ان کے لیے تقسیم نہیں ہے جیسے ہمارے لیے۔ تو ان کو بتا دیا، اور ان کو کہا کہ لوگوں کو تم یہ بتاؤ کہ جادو یہ ہوتا ہے، لیکن سکھانے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ لوگ اس کو سیکھ کر جادو کرنے لگ جائیں آگے جا کر، بلکہ وہ صرف اس لیے تعلیم دیتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ غلط چیز ہے، اور جادو کی حقیقت یہ ہے، معجزہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے لوگوں کو جادو جو ہے، جو کوئی ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتا تو اس سے وہ عہد و پیمان بھی لیا کرتے تھے کہ بھائی انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم دنیا میں جو آئے ہیں آزمائش بن کر آئے ہیں، تو اس جادو کو جان تو لے، اس کی حقیقت تو سمجھ لے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن عمل نہ کریو ورنہ تو کافر ہو جائے گا۔ فلا تکفر، تو کافر نہ ہو۔ لیکن پھر کیا ہوتا تھا، لیکن جن لوگوں نے آگے ان سے سیکھنا شروع کیا، جاننا شروع کیا، تو وہ نتیجتاً جادو کرنے بھی لگ گئے۔ جیسے دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے کسی چیز کی تھیوری جان لینا، مثلا شراب کیسے بنتی ہے،
تھیوری کتابوں میں لکھی ہے کہ حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے طریقہ شراب کیسے بنتی ہے، تو اس کو کسی کو بتا دیا جائے کہ یوں اتنے انگور لینے ہیں، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، اس کے بعد یہ شراب بن جائے گی۔ ایک ہے اس کا نالج حاصل کرنا، تھیوری حاصل کرنا، ایک ہے کہ عملاً شراب بنانا، پریکٹیکل کرنا اس کا۔ تو پریکٹیکل کرنا تو گناہ ہے، اور لیکن اس کی تھیوری جاننا یہ بذات خود گناہ نہیں ہے، جبکہ آپ کی نیت آگے اس کو عملی جامہ پہنانے کی نہ ہو۔ اگر آگے آپ نے عمل کے کام لینا ہے تو پھر تو نیت یہیں سے گناہ شروع ہو جائے گا، لیکن اگر آگے نیت نہیں ہے، صرف اس کی خرابیاں جاننا یا لوگوں کو بتانا مقصود ہے، تو پھر یہ تھیوری جاننا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو انبیاء جو فرشتے تھے وہ لوگوں کو صرف یہ آ کر بتایا کرتے تھے کہ جادو یہ ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے، اور وہ بھی مقصد صرف اتنا تھا کہ لوگ اس سے ذرا امتیاز ہو جائے کہ معجزہ اصل چیز کیا ہے اور یہ اصل چیز کیا ہے۔ تو لوگ لیکن ان کے سیکھ کر آگے الٹے کام کیا کرتے تھے۔ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، لوگوں کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، کیونکہ شیطان جو ہے یہ چونکہ جادو شیطانی فعل ہے، اور شیطان کو سب سے زیادہ جو دلچسپی ہے وہ اس کام سے ہے۔ وہ اپنے جب چیلوں چانٹوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دنیا میں کارنامے کر کے آؤ، اپنے میرے کارنامے اس کو آ کر وہ سناتے ہیں، تو اس میں سے جب ایک آگے کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دی، تو اس کو اپنے پاس بلاتا ہے، تھپکی دیتا ہے اور اپنے تخت کے ساتھ بٹھاتا ہے، اس کو خصوصی پروٹوکول دیتا ہے، اس کو بڑا کام کر کے آیا تھا، کیونکہ یہ جو بنیاد ہے اسی سے آگے انسانی معاشرہ نسل چلتی ہے، اس سے آگے کتنے فساد اور جو ہے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جادوگر جو ہے اس سے یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو نازل کیا تھا وہ صرف ان سے یہ بتانے کے لیے تھا، اور اس کی آج کل کے زمانے میں بھی مثال ایک موجود ہے، وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی جیسے اس زمانے میں انبیاء علیہ والسلام کے معجزے میں اور شعبدے میں لوگوں کو امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا تھا، اسی طرح اس زمانے میں کرامت میں اور ان شعبدے بازیوں میں فرق مشکل ہوگا۔ جو بندہ بھی شعبدہ کر لیتا ہے، داڑھی رکھے ہوئے ہے اور اپنا کوئی بورڈ شورڈ لگا لیتا ہے، لوگ اس کو ولی اللہ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ یہ سارے شعبدے کرتے ہیں لیکن ولایت کی ان کو ہوا تک نہیں لگی، کیونکہ ولی کے ہاتھ پر جو ایسی چیز ظاہر ہوتی ہے وہ کرامت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست فعل ہوتا ہے، اس میں ولی کا اختیار بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اس کی عزت کے لیے، دین کی عزت کے لیے، دین کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کبھی کبھار کرا دیا کرتے ہیں، اس کے ہاتھ پر ظاہر کرتے ہیں، لیکن لوگ شعبدہ باز جادوگر، اور اس میں بھی کچھ جادو، کچھ عملیات، کچھ ایک اور فن ہے ٹیلی پیتھی بھی ایک فن ہے جس کے ذریعے سے کافی ساری اس طرح کی عجوبہ چیزیں جو ہیں لوگ کر لیا کرتے ہیں۔ مثلا آپ کے خیالات پڑھ لیں گے، آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، آپ کی پرانی بیک ہسٹری کیا رہی، اور کچھ یہ جنات کو، ہمزاد کو قابو کرتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ مریض جو ہے کسی حکیم کے پاس جاتا ہے اور جا کر اس کو نبض دکھاتا ہے، وہ اس کو پچھلی 2 سال کی اس کی بیماری کی ہسٹری بتا دیتا ہے، بندہ بڑا حیران ہوتا ہے۔ اگر وہ حکیم جو ہے ساتھ ہی اپنی بزرگی کا اور پیری مریدی کا بھی سلسلہ چلا رہا ہو تو بعد میں فوراً اس کی ولایت کے اوپر ایمان لے آتا، حالانکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک شعبدہ ہے، یہ کوئی کرامت شرامت کچھ نہیں ہے، نہ یہ طبی مہارت ہے، کیونکہ طبی مہارت اور چیز ہوتی ہے، حکمت کی جو حذاقت ہے وہ اور ہے، یہ تو کوئی اور ہی سلسلہ ہے، اور یہ وہ ہے کچھ عملیات، کچھ جو ہے وہ ہمزاد وغیرہ، اور کچھ ٹیلی پیتھی، ان کو ملا ملو کر جو ہے وہ انہوں نے ایک ملغوبہ سا بنا رکھا ہے بہت سارے لوگ، اور اس کو اپنی دکانداری کے چمکانے کے لیے ایک سلسلہ قائم کر رکھا ہے۔ تو آج اس زمانے میں بھی اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسے اس زمانے میں معجزے میں اور شعبدے میں فرق کی سمجھنے کی ضرورت تھی، اسی طریقے سے کرامت میں اور اس میں ضرورت ہے۔ اس لیے اہل اللہ نے کہا ہے، جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کرامتوں کے پیچھے نہیں پڑنا، ہم تو ظاہر بین ہیں، ہم ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ یہ کرامتیں یہ کچھ نہیں ہیں، یہ جو شعبدے اور خوارق ہیں یہ تو کافروں کو بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہاں لاہوری کی جو کسی اور شاید جگہ کی مثال ہے، جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی، ان کے زمانے میں ایک سادھو جوگی تھا، ہندو تھا، اور جناب اس نے ہوا میں اڑ گیا۔ یہ بھی مشق سے وہ کر لیتے ہیں اس چیز کو،
تو حضرت نے جو ہے وہ اپنا جوتا پھینکا اور جوتا گیا اور جا کر اس کے سر پر ٹھک 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 لگا اور اس کو اتار کے نیچے لے آیا. تو اس نے فرمایا بھائی اگر تو ہوا میں اڑنا کوئی کمال ہے تو پھر یہ جوتا میرا تیرے سے زیادہ با کمال ہے جو تجھے بھی واپس لے آیا لا کر. کہ اصل کمال یہ نہیں ہے. ہوا میں اڑنا تو پرندے اڑتے ہیں، پانی پہ تیرنا مچھلیاں بھی تیرتی ہیں، مکھی مچھر جو ہے وہ اڑتے ہیں ہوا میں. یہ کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک اور گھر سے لے کر بیت اللہ تک اور زندگی کے تمام شعبوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ڈوبی ہوئی ہو. یہ ہے کمال. سنت کے طریقے پر چل رہا ہو، اس کی زندگی میں شریعت سے ایک ذرے کا انحراف نہ ہو. کمال یہ ہے. اسی کو کہتے ہیں الاستقامہ فوق الف کرامہ، کہ دین پر مضبوطی کے ساتھ استقامت کے ساتھ عمل کرنا یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے. کرامتوں سے بڑھ کر ہے. شعبدے کو تو ایک طرف کر دیں، ڈرامے بازیاں جو تو ایک طرف ہو گئیں، جو 1000 کرامتیں ہیں اس سے بھی بڑھ کر ہے یہ ایک عمل. فرمایا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا اپنے اختیار سے وہ جو ہے کئی 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے. کیونکہ کرامت سے آپ کے نامہ اعمال میں اور اللہ کے ہاں رتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک سبحان اللہ کہنے سے آپ کو رتبہ اللہ کے ہاں بلند ہو جاتا ہے. پہلے جس درجے پر تھے اس درجے سے اوپر اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں انسان کو. تو اصل چیز جو ہے وہ اتباع شریعت ہے. تو کسی شخص کو بھی شیخ بنانا ہو، پیر بنانا ہو، دین کا علم اس سے، دین کی کوئی چیز اس سے حاصل کرنی ہو تو یہ چیز دیکھنی پڑے گی. محض اس کے شعبدوں میں اور اس کے اس طرح کے چکروں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ورنہ انسان یہ اسی چکر پہ چل پڑتا ہے جس پر یہود چلے تھے کہ انہی چیزوں کو اصل سمجھ لیتا ہے اور اپنا دین جو ہے دین فروشی شروع کر دیتا ہے. ان کے بارے میں فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے بہت برا سودا کیا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو پتہ ہوتا، کیونکہ شریعت کو چھوڑ کر ان چکروں میں پڑ گئے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، فرمایا کہ اصل کرنے کا کام تو یہ تھا، ایمان لاتے اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے، جو اصل کام ہے. لوگ آج بھی زیادہ دلچسپی انہی میں رکھتے ہیں. لوگ بعض جو بزرگوں سے بیعت بھی ہوتے ہیں تو اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پر بھی جو ہے نا یہ شعبدے ظاہر ہونا شروع ہو جائے. حالانکہ جو بندہ ان چیزوں کو اپنا مقصود بناتا ہے وہ گویا کہ شرک کر رہا ہے، کہ اصل مقصود تو اللہ اللہ کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. اور وہ اس لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، اللہ اللہ بھی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگ میرے پیچھے لگنا شروع ہو جائیں، میری واہ واہ ہونی شروع ہو جائے. تو پہلے قدم پر ہی جو الٹا کام کر رہا ہے. فرمایا کہ اصل کرنے کا کام وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر ایمان لاتے تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں جو اجر ملنا تھا وہ اصل تھا. دنیا کی زندگی تو 4 دن کی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور یہ شعبدے تو بالکل ویسے ہی ان کی پرواز تھوڑی سی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم